یہ چھوٹا مستری ہے، نیاب آج مستری بن گیا ہے۔ نیاب یہ کی شے وے؟ کی شے وے؟ کرنڈی۔ نیاب پھر ماں لجی زمین دیتی نا تو پھر اپنا گھر میں بنا سا تو پھر تو ماں کوٹھے چاڑ کے دیویں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت بتاتی ہوں۔ یہ قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے، قد افلح 18واں پارہ، اور سورہ نور ہے 18ویں پارے میں جو سورہ نور آتی ہے یہ وہ والی ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، یہ والی دیکھیں 35 آیت نمبر 35 ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ تقریباً ادھر سے شروع ہوتی ہے اور ادھر تک ختم ہوتی ہے، یہ والی آیت ہے سورہ نور کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو نور عطا کرے، آپ کے چہرے پہ نور ہو، آپ کا چہرہ روشن ہو، آپ کا چہرہ پرکشش ہو، تو آپ اس آیت کو فجر کی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ میں نے یہ آیت زبانی یاد کی ہوئی ہے، اگر آپ بھی یاد کرتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی فرض نماز کے بعد آپ نے اس آیت کو لازمی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ ادھر تک ہے، آیت تھوڑی لمبی ہے، لیکن آپ نے فجر کی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کا چہرہ کیسے روشن کرتا ہے۔ یہ آیت بہت بہت زیادہ پاورفل ہے، تو اس آیت کو ضرور پڑھیے گا۔ آج پہلی بار میں یہ والا آئل لگانے لگی ہوں کیونکہ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ شروع میں اولیو آئل لگاتی تھی، اس سے بال سارے جڑ گئے، پھر امی نے کہا کہ وہ چھوڑو، پھر کوکونٹ لگانا شروع کیا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب فرسٹ ٹائم نا یہ والا آرڈر کیا ہے، تو آج یہ لگانے لگی ہوں، تو اللہ کرے کہ یہ میرے سر پہ ٹھیک آ جائے۔ یہ والی ٹیبلٹ منگوائی ہیں آج نانا جی کے لیے، کیونکہ یہ ٹیبلٹ ہم ان کو دیتے ہوتے ہیں۔ میں ایک منٹ آپ کو دکھاتی ہوں، یہ فش آئل ہے اور یہ 500 mg ہے۔ پہلے ہم ان کو دیتے تھے 1000 mg والی، لیکن ابھی اس بار 500 لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 2 مہینے چل جائیں گی۔ پہلے 1000 mg والی جو لاتے تھے نا تو اس میں 30 ٹیبلٹ ہوتی تھیں، تو وہ مہینہ نکالتی تھیں، تو ابھی تھوڑے مطلب نہیں ہو سکتا تھا، تو انشاءاللہ جب تھوڑا حالات بہتر ہوئے تو پھر 1000 mg والی لے آئیں گے۔ تو آج یہ 500 mg والی لے کر آئیں۔ آپ دعا کریں کہ میرے یوٹیوب چینل کو اللہ پاک کامیاب کرے، اور میرے بوڑھے سے نانا جی ہیں، میری بوڑھی سی نانو ہیں، میری امی جی ہیں، وہ ذہن کی مریض ہیں، مطلب بس اللہ پاک سب کی غیب سے اپنے خزانوں سے مدد کرے۔ تو آج نانا جی کے لیے یہ والی ٹیبلٹ لائی ہیں 500 mg والی، یہ ان کو ڈیلی ایک دینی ہوتی ہے۔ اور یہ نا یوگرٹ لے کر آئے ہیں تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا ہے، ہوگا کوئی پتہ نہیں 50 گرام ہوگا یا 100 گرام ہوگا یا کم ہوگا، تھوڑا سا لائے ہیں۔ گھر میں خود دہی بنانا ہے تو اس کے لیے یہ والا یوگرٹ لایا، مطلب جاگ لگانے کے لیے، جیسے دہی بنتا ہے نا تو اس میں جاگ لگائی جاتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا لے کر آئے ہیں۔ آج ہمارے گھر پہ آئے ہیں ٹینڈے، جیسے کہ نا گرمیوں کا کوئی فروٹ ہوتا ہے، جیسے گرمیوں میں واٹر میلن آتا ہے، تو اس طرح گرمیوں کی ایک سبزی ہے جو کہ گرمیوں میں آتی ہے، یہ ہیں ٹینڈے، اور یہ آج ہمارے گھر میں پہلی بار آئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ گرمیوں کی سبزی ہے، پچھلی گرمیوں میں ہمارے گھر میں آئے تھے، اور اس گرمیوں میں آج پہلی بار ہمارے گھر میں ٹینڈے آئے ہیں، اور یہاں پہ امی نے یہ کاٹ لیے ہیں، اور ادھر ٹینڈے پک رہے ہیں۔ امی چمچے سے پا کے 10
یہ دیکھیں کتنا پیارا ان کا کلر ہے، گرین گرین. آج امی ٹینڈے پکا رہی ہیں. امی آج پہلی بار یہاں نا، جب مطلب اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو گرمیوں کی شروعات ٹینڈوں سے پتہ چل گئی ہے کہ ٹینڈے آ گئے. تو ٹینڈے آ گئے ہیں تو اس سے مطلب یہ پتہ چل گیا ہے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو آج پہلی بار ہمارے گھر پہ ٹینڈے آئے ہیں اور امی ٹینڈے پکا رہی ہیں. امی پکائیں گی اور پھر آپ سب کو بھی دیں گی کھانے کے لیے، پھر آپ لوگ بھی کھانا. پھر میری امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے ٹینڈے آپ لوگ بھی کھانا. جمعہ مبارک میرے اللہ جی کے پیارے پیارے بندوں اور بندیوں کا. کیا حال ہے؟ کیسے آپ سب؟ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے اور سورہ کہف پڑھی ہے آپ نے، اور صلاۃ التسبیح پڑھی ہے. اچھا، میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جمعے کے دن آپ صلاۃ التسبیح لازمی پڑھا کریں، سورہ کہف لازمی پڑھا کریں. اس کے بہت زیادہ ثواب ہیں، بہت زیادہ اس کی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ پاک آپ کی دشمنوں سے، برے لوگوں سے، حادثات سے، مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن اپنے اللہ جی کے لیے وقت ضرور نکالا کریں اور صلاۃ التسبیح پڑھا کریں، سورہ کہف پڑھا کریں، اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ضرور اللہ پاک سے دعائیں مانگا کریں. آپ کو جو بھی چاہیے ہو نا، آپ اللہ سے مانگا کریں، اللہ پاک آپ کو ضرور دیتا ہے. اور ایک کمنٹ تھا، اس میں ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، تو زیادہ تر آپ ویڈیو جو ہے اپنے مطلب سبق پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بناتی ہیں، تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ دل کی بات کس سے کرتی ہیں. تو میں نے بھائی کو کمنٹ میں رپلائی دیا تھا شارٹ کٹ کر کے، لیکن ابھی تفصیل سے بتاتی ہوں کہ جو دل کی باتیں ہیں میری، وہ میں اپنے اللہ سے کرتی ہوں. میں اپنے رب سے صرف دل کی باتیں نہیں کرتی، بلکہ میں اپنے اللہ سے ذرا سی بات کرتی ہوں. اچھا، میں اپنے اللہ سے اتنی باتیں کرتی ہوں نا کہ جب میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں اللہ جی اب یہ میں نے ادھر تک پڑھ لیا نا، یہ پھر میں مطلب اتنا میں کل پڑھوں گی، اتنا میں بعد میں پڑھوں گی. اللہ جی یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے، یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، یہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے. مطلب میں ایسے اپنے اللہ سے باتیں کرتی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اکثر اچھا جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب میری امی جی ہیں تو ان کا ذہن کام نہیں کرتا، تو وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہے نا، لگی رہتی ہیں. تو ایسے میں نے مطلب دنیا میں کافی ایسے سارے لوگ دیکھے، مطلب ایسے جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا ان کا ذہن کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے خود کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اکثر جب میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں کوئی مجھے باتیں کرتی ہوئے سنے گا تو بولے گا ہیں یہ پاگل ہے، مجھے کوئی ایسا نہ سوچے. لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنے دل کی بات یا میری کوئی بھی بات ہو، میرے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے، کوئی مجھے رلاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، یقین کرے اگر کوئی انسان مجھے برا کمنٹ بھی کرتا ہے نا، وہ بات بھی میں اپنے اللہ سے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ جی دیکھنا فلاں بندے نے مجھے ایسا کہا، میرا اللہ پاک تو جانتا ہے نا میں ایسی نہیں ہوں، تو وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اللہ پاک انسان کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ پاک ہمارے ذرا سے واقف ہے، اللہ پاک کو ذرا کا پتہ ہے. تو میں بس اتنا کہوں گی کہ میں اپنی ہر بات اپنے اللہ سے کرتی ہوں. اور دوسری چیز آپ کو یہی میں نے بتائی ہے کہ جمعے کے دن نا اللہ پاک کے لیے وقت نکالا کرے. اچھا، میرے نانا جی کو اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے. جب وہ ٹھیک ہوتے تھے نا، تو وہ جب جمعے کے دن مطلب مسجد میں جاتے تھے نا نماز پڑھنے کے، میرے نانا جی کوئی بھی نماز نہیں قضا کرتے تھے، 5 وقت کی فرض نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ ان سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور اذان بھی وہ 5 وقت کی دیتے تھے، اور سحری ٹائم ماشاءاللہ وہ تہجد پڑھتے تھے. تو ایک دن جمعے کے دن ایسے نانا جی واپس آئے تو چارپائی پہ بیٹھے ہوئے نا، تو گھر میں آ کے بات کر رہے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن مطلب جو گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو باقی دن ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ باقی دنوں میں کوئی نہیں ہوتا، بس ایک میں ہوتا ہوں، ایک استاد جی ہوتے ہیں، مطلب جو نماز پڑھانے والے استاد جی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں، اور 1-2 بندے اور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بس ایک نماز پڑھانے والا امام ہوتا ہے، اور پیچھے کبھی 2 بندے ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں.
تو میرا نانا جی کا یہ کہنے کا مقصد مطلب گھر میں آ کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے باقی دنوں میں بھی پڑھیں۔ تو بس ہم مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب مسلمان مومن مردوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک سیدھے رستے پہ چلائے۔ سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ یعنی کہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ تو اپنے لیے یہ ضرور دعا مانگا کریں کہ یا اللہ پاک تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ تو صراط مستقیم میں سارے رستے آ جاتے ہیں، پھر چاہے کہ وہ نماز ہے، چاہے کہ وہ روزہ ہے، چاہے کہ وہ قرآن ہے، چاہے کہ وہ باقی عبادتیں ہیں، چاہے کہ وہ کچھ بھی نیکی ہو، نہ کوئی بھی اچھے اعمال ہے نا، وہ سارے صراط مستقیم میں آ جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے ضرور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اچھا، نانا جی کہتے ہوتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں سب مطلب جو دکاندار ہیں یا جو بھی کوئی جن کا کوئی کاروبار ہے، کوئی بھی تجارت ہے یا کوئی ویسے ہیں نا چھوٹے بڑے، سب مطلب رمضان کے شوق میں، رمضان کی خوشی میں مسجد جاتے ہیں۔ لیکن جو عام دن ہوتے ہیں نا پھر ان دنوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں ایسی ہوتی ہے کہ مسجدوں میں رونقیں لگی ہوتی ہیں، مطلب لائٹیں اچھی جل رہی ہوتی ہیں، لوگ اتنے زیادہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ تو میرے نانا جی جب مسجدوں میں نمازی دیکھتے تھے نا تو بہت خوش ہوتے تھے، تو بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ کاش کہ رمضان ختم جب ہو جائے نا تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد باقی دنوں میں بھی لوگ اسی طرح نماز پڑھنے کو آئیں۔ تو ابھی بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے نانا جی کو صحت دے۔ ابھی وہ بیچارے معذور ہیں بہت زیادہ، مطلب بس چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، بہت زیادہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن جب ان کا ٹائم تھا، جب ان کا وقت تھا تو میں ان پہ نا فخر کرتی تھی، میں اپنے نانا جی پہ فخر کرتی تھی کہ یقین کریں کہ جب فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی نا اور تقریباً کوئی 1 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے میرے نانا جی مسجد چلے جاتے تھے۔ ہم نانا جی کو منع کرتے تھے کہ آپ اتنا جلدی اٹھ کے مت جایا کریں، اچھی بات نہیں ہوتی۔ راستے میں مطلب یہ ہوتے ہیں نا ایسے کتے وغیرہ، ڈوگ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مطلب بندے کو کاٹتے ہیں، یا پھر ایسے نا ویران راستے ہیں، مطلب آدھی رات کے وقت بندے کا گھر سے نکلنا اکیلے بندے کا اچھا نہیں ہوتا۔ ہم ان کو بہت منع کرتے تھے، لیکن بس بات یہ تھی کہ ان کو نمازوں کا بہت زیادہ شوق تھا، پھر اذان دینے کا بہت شوق تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ تہجد پڑھتے تھے۔ جب ساری دنیا کیا، دنیا کا تو میں نہیں کہتی، بس میں اپنے گھر کا کہتی ہوں کہ جب ہم سب سو رہے ہوتے تھے نا تو وہ تہجد پڑھتے تھے۔ بارش لگی ہوتی تھی، بارش میں بھی چھتری لے کے چلے جاتے تھے۔ اپنے وقت میں نا انہوں نے ایسی اللہ پاک کی عبادتیں کی ہیں نا، ایسی باتیں کی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ جیسے عبادت کرتے ہوئے میں نے اپنے نانا جی کو دیکھا ہے نا، اس طرح میں نے اپنے گاؤں میں کسی اس طرح بوڑھے بندے کو نہیں دیکھا ہوگا جس نے مطلب میرے نانا جی کی طرح ایسا کیا ہوگا۔ تو بس اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج جمعہ کا نا بہت 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 زیادہ خوبصورت، بہت پیارا دن ہے۔ مجھے جمعے والے دن سے بڑی محبت ہے۔ جو جمعے والا دن ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت سا، بہت بابرکت دن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن، ہر دن اللہ پاک سے اب جو دعا مانگو نا قبول کرتا ہے، لیکن کوشش کیا کرو کہ جمعے والے دن نا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے اللہ کو ٹائم دیا کرو، اور بس اپنے اللہ کو راضی رکھو۔ دنیا کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے۔ دنیا کے لیے آپ جتنا بھی کرو گے، جو بھی کرو گے نا، دنیا آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو صرف اپنے اللہ کو کرو۔ صرف وہ کہتے ہیں نا، اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں، کہتے ہوتے ہیں کہ رب راضی تو سب راضی، رب مل گیا تو سمجھو کہ سب مل گیا۔ تو اگر آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا نا تو سمجھو پھر آپ نے سارا جہان پا لیا۔ بس اپنے اللہ کے ہو جاؤ اور اپنے اللہ کے حکم مانو، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے اللہ کی باتیں مانو، خود کو نہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ مطلب آپ ایسے بیٹھو اور آپ اللہ پاک کو بولو، اللہ جی میں اپنے آپ کو تجھے سونپتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں، اب تو جانے اور تیرے کام جانے۔ تو اپنے آپ کو بس اللہ کے حوالے کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ پاک آپ کے سارے کام کیسے ٹھیک کرتا ہے۔ آج ویسے ہے جمعے کا دن، اور بسمہ اور ارسلان یہ دونوں آج سبق پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج نیاب اور ہبہ نور اور اس کا چھوٹا بھائی مزمل، وہ تینوں بہن بھائی نہیں آئے اور یہ دونوں آئے ہیں۔
تو یہ دونوں آج جمعے کے دن کیوں آئے، میں اس کا آپ لوگوں کو یہ فرق بتاتی ہوں کہ ان کی چھٹی جمعرات کو ہوتی ہے. آپ کی چھٹی کب ہوتی ہے؟ ان کی چھٹی جمعرات کو ہوتی ہے اور نیاب لوگوں کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے. مطلب آدھے بچے جمعرات کو چھٹی کرتے ہیں اور آدھے بچے جمعے کو کرتے ہیں. تو آپ نے کل جمعرات کو چھٹی کی تھی نا؟ انہوں نے کل جمعرات کو چھٹی کی تھی اور جمعرات کو نیاب لوگ آئے تھے اور آج نیاب لوگوں نے چھٹی کی ہے اور آج یہ آئے ہیں. تو ابھی میں نے ارسلان سے سبق سننا ہے، اس لیے میں نے ان کو ابھی چھت پہ بلایا ہے. تو ارسلان اب مجھے سبق سنائے گا. اور یہ ماشاءاللہ نا یہ اماں پارا پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں اماں پارا پڑھ رہا ہے اور آج اس کا سبق یہ سورہ قاریہ، یہ والا سبق آج یہ مجھے سنائے گا. تو ابھی میں خود چھت پہ آ گئی تھی، عصر کی نماز پڑھی اور میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی تھی، تو میں نے کہا چلو میں اس کو اوپر چھت پہ ہی بلا لیتی ہوں اور اس سے سبق سن لیتی ہوں. چلو ارسلان پڑھنا شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ لام زبر ال، کاف الف زبر کا، الکا راز ر، الکارے ان زبر آ، الکارئہ داپیش تو، الکارئہ آگیا الکارئہ. یہاں پہ نیاب سمٹ لگا رہی ہے. آج نیاب ابھی آئی ہے. ویسے آج جمعہ تھا، اس کے سبق کی چھٹی تھی، تو ابھی بالکل مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تو یہ ابھی آئی ہے. اور دیکھیں بادل نا آج پھر آ گئے ہیں. صرف ایک دن دھوپ کا گزرا ہے، اتنی مطلب بارش تھی اور صرف ایک دن ٹھیک گزرا ہے اور ابھی پھر دیکھیں کالے سیاہ بادل چھا گئے ہیں. اللہ پاک خیر کرے پھر تو بارش نہ ہو، کیونکہ جو ہماری چھت ہے نا تو یہ ابھی مطلب اس سے پانی نیچے ٹپک رہا تھا، نیچے جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہو گئی تھی ہمارے، مطلب جو کافی سامان تھا تو وہ پانی کی وجہ سے ایسے گیلا ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا. تو ابھی یہاں پہ نیاب سمٹ لگا رہی ہے. صرف ایک تیڑا تو پنا گزرنا ہے تو پھر بارش آوے نہیں. کل پورا گزرے تھے. ہاں، اور اصل میں دیکھیں ہماری جو چھت ہے نا وہ اس طرح کی ہے، مطلب ایسے اینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ جن جگہوں پہ نا ایسے چیراٹ سے بنے ہوئے ہیں تو ان جگہ سے پھر چھت سے پانی نیچے جاتا ہے. ایسی کافی ساری جگہ ہیں. نیاب ادھر بھی سمٹ لایا ہے نا، یہ والی جگہ، یہ والا جو چیراٹ تھا نا ادھر سے بھی ہمارے چھت میں سے پانی نیچے جاتا تھا. اصل میں یہ والی جو جگہ ہے یہاں پہ مطلب نیچے ادھر میرا بیڈ آتا ہے، تو میرے بیڈ کے اوپر پانی جاتا ہوتا تھا، تو پھر یہاں پہ یہ سارا ایسے سیمنٹ لگایا تھا، پھر پانی جانا بند ہو گیا تھا. تو ابھی دیکھیں یہ دوبارہ ایسے چراٹ بن گئے ہیں. تو ان دنوں میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پھر مطلب پانی جانا شروع ہو گیا ہے. تو ابھی سیمنٹ لگا رہے ہیں کہ اللہ پاک خیر کرے یہ سیمنٹ پکا ہو جائے. اگر رات کو بارش برسی نا تو پھر تو یہ سیمنٹ جو ہے بارش کے پانی میں بہہ جائے گا، پکا نہیں ہوگا. اس کو نا تھوڑی بہت ہوا لگنی ہوتی ہے، تھوڑی بہت دھوپ لگتی ہے، تب یہ پکا ہوتا ہے. نیاب بندے آنے ہونے نا کہ نیاب ہر کام آنا ہے. ابھی آپ لوگ دیکھیں نیاب مستری بنا ہوا ہے. مطلب ویسے آپ نیاب کو نا ایسے صفائیاں وغیرہ میں ان چیزوں میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی ہے اور اس کو اپنی چھوٹی سی ایج میں اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. مطلب میڈیسن کے بارے میں ہر کام اس کو ہر طریقہ آتا ہے، ہر چیز آتی ہے. ماشاءاللہ ضرور بولیے گا، کیونکہ بچوں کو نظر لگتی ہے اور کہتے ہیں نا کہ بچوں کی یہی عمر ہوتی ہے سیکھنے کی. تو یہ ماشاءاللہ ساتھ میں اپنا اسکول بھی پڑھ رہی ہے، ساتھ میں یہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ رہی ہے اور ہر کام اس کو آتا ہے. ایسے اتنے سارے کام ہیں جو آپ لوگوں کو بھی نہیں آتے ہوں گے، وہ نئے آپ کو آتے ہیں. اب یہ جو سیمنٹ لگانے والا کام ہے یہ مجھے نہیں آتا ہوگا، مطلب مجھے اتنا آئیڈیا یا اتنی مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کو اس چیز کی سمجھ ہے. تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سیمنٹ لگا رہی ہے اور اس نے کافی ساری جگہوں پہ، جو ہمارا گھر ہے نا وہ مطلب کافی پرانا ہے، بہت کوئی 20-25 سال پرانا ہے. تو نیچے جو گھر پہ ہمارے سین میں جن جگہوں پہ کوئی چیز جگہ خراب ہو جاتی ہے نا پھر یہ سیمنٹ لگاتی ہوتی ہے ادھر. نیاب جڑیاں اساں اس تیڑے چونگا پکائیاں کوڑیاں تے اسا چونگا آہنے نا تے ایک بندہ پوچھنے ایک انکل نو پوچھنے آہنے نا کہ نیاب پوچھی پشتو وچ چونگا وا کی آہنے. ویسے کدے دیکھی بھی نہیں، مجھے نہیں پتا.
دیکھا یہ کہہ رہی ہے میں نے تو کبھی دیکھی ہی نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ. ایک انکل نے سوال کیا تھا کہ نیاب سے ولاگ میں پوچھنا کہ چونگوں کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. آہنے نے آپ کو پوچھی نہیں صحیح تو دا سچی نا نہیں باجی میں کبھی دیکھیا ہی نہیں تے باجی میں اپنے دسیا تو نہیں کہ ماں کی پتہ کہ کی یہ شوگر واسطے آہنے نونیاں جس بندے شوگر ہوئے نا تا یہ بندہ پھر یہ چونگا کھاوے تا پھر مطلب چنگیاں ہونیاں اس واسطے. یہ دیکھیں نیاب کا سمٹ یہ لگا رہی ہے. یہ جو شاپر ہیں اس میں ایک شاپر میں ریت پڑی ہوئی ہے اور یہ جو دوسرا شاپر ہے اس میں سیمنٹ پڑی ہوئی ہے. یہ کڑھائی میں دکھاؤ نیاب, کڑھائی دکھاؤ, یہ کڑھائی میں اس نے مکس کیا ہے. اور یہ نیاب یہ کی شے ہے کی شے ہے کرنڈی دیکھو اس کو نام بھی ہر چیزوں کے آتے ہیں. یہ کرنڈی ہے مستری کی, یہ چھوٹا مستری ہے. نیاب آج مستری بن گیا ہے نا, نیاب تو آج مستری بن گیا ہے. اور سارے بندے اکثر نیاب مستری نے کم بھی آنے تو جس شئی وچ تو دا ویکھنے نا تو بس انکلوں تو سارے انہیں پوچھنے تے آہنے نیاب کو لو ہی پوچھا کر, نیاب کو لو ہی پوچھا کر. اور ولاگ میں نا آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور بولا کریں. آج نیاب مستری کاکا بنا ہوا ہے. نیاب پھر ماں لجی زمین دیتی نا تو پھر اپنا کار میں بنا سا تو پھر تو ماں کوٹھے چاڑ کے دیویں. صحیح ہے. آپ لوگ دعا کریں اللہ پاک مجھے اپنا گھر دے اور پھر نیاب مکان بنائے گی. کہ نیاب کسی بارے نے مستری ایسے نہیں لانے ہیں تو دلا سا ٹھیک ہے, تو چاڑ دے سے کوٹھے. ہاں کہتی ہے اٹکل آئی تو نیاب مستری ہوگی اور یہ بسمہ مزدور ہو سی. بسمہ تو مزدور ہو سے سنال اللہ, یہ بسمہ چھوٹا مزدور ہوگا, نیاب مستری ہوگی. میرے لیے گھر بنائیں گے. نیاب نے سمٹ لگا لیا ہے دیکھیں اور ابھی نیچے جا رہی ہے. اور پینو آنا چھوڑیو